اسی پیارے پارے میں پہلے رکوع کی آخری آیت میں ایک اور چیز سکھائی گئی کہ جب بھی آپ کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی شے خرچ کرتے ہیں، کسی کی بھی مدد کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خیرات کرتے ہیں، کوئی بھی دینی کام کرتے ہیں، یہ سارے کام کرتے ہوئے نا اس ٹائم بھی وہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف کی، میں وَمِنَ الْأَعْرَابِ، دیہاتیوں میں سے بعض ایسے ہیں، مَن یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ، جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ جب اللہ پر ایمان کی بات آتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ رسولوں پر ایمان کی بات بھی ہو جاتی ہے، آسمانی کتابوں پر ایمان کی بات بھی ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہ جو دیہاتی لوگ ہیں نا، ان کی عادت یہ ہے وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ، جو شے بھی یہ خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنا ان کی عادت کے اندر، جب بھی یہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، جب بھی صدقہ و خیرات کرتے ہیں، مسجد کو دیتے ہیں، کوئی بھی دینی کام کرتے ہیں، اس ٹائم ان کی نیت کے اندر دو چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے، ان کی نیت میں دو چیزیں شامل ہیں۔ پہلی چیز کیا شامل ہے؟ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ، نیت کے اندر یہ چیز شامل رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب مل جائے۔ دوسری چیز کیا شامل ہوتی ہے؟ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں مل جائیں، حضور کی نگاہ کرم ہو جائے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ ہم بھی جب بھی خرچ کریں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، ہماری نیت کے اندر یہ دو چیزیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا قرب مل جائے اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ہمیں نصیب ہو جائیں، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس شخص کی نیت میں بھی یہ دو چیزیں شامل ہوتی ہیں نا، تو لہٰذا قرآن پاک کی اس آیت سے یہ واضح ہو گیا اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کو نیت کے اندر شامل کرنا بدعت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعلیٰ، تو پھر آگاہ ہو جاؤ، توجہ سے سنو، جس شخص کی بھی یہ نیت ہے نا، اس کی نیت کے اندر یہ دو ذاتیں شامل ہیں، تو وہ جان لے قربۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کا قرب انہی لوگوں کو نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو اپنا قرب عطا فرمائے۔ دوسری کیا چیز ہے؟ فرمایا قرب کے ساتھ ساتھ جو شخص کی مال خرچ کرتے ہوئے اللہ کے قرب کی نیت کرتا ہے اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کی نیت کرتا ہے یا حضور کو خوش کرنے کی نیت کرتا ہے، فرمایا قربت کے ساتھ ساتھ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے بھی آگے فرمایا جو شخص جو بھی شے خرچ کرتا ہے نا، اس کی نیت یہ ہوتی ہے اللہ کا قرب مل جائے اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، ان کی دعائیں مل جائیں، شفاعت نصیب ہو جائے۔ فرمایا جان لے یہ وہی شخص ہے ان اللہ غفور، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، رحیم، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحم والا معاملہ فرمائے گا، کرم والا معاملہ فرمائے گا، فضل والا معاملہ فرمائے گا۔ جب بھی آپ یہ جو ہم جمعے کو کہتے ہوتے ہیں کہ جب آپ کے سامنے بات ہے تو آپ یہ نیت کیا کریں کہ حضور کا صدقہ دے رہے ہیں، حضور کے نام پہ دے رہے ہیں۔ یہ جو جملہ ہے یہ قرآن پاک کی اس آیت سے